بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، پہلی خبر، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں خبریں، اور لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے پہ حملے کے لیے تیار ہیں، اور دونوں ہی کو ایک دوسرے سے سنجیدہ نوعیت کے خطرات لاحق ہیں۔ حکومت اپوزیشن کو اپنے لیے کافی خطرناک سمجھ رہی ہے اور اس کو سیریس لے رہی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو خطرناک سمجھ رہی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک رٹ پیٹیشن، آئینی درخواست دائر کی جا رہی ہے، مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، کل یا پرسوں 1-2 دن کے اندر وہ فائل کر دی جائے گی، اور وہ درخواست ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت براہ راست سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ احسن بھوم ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر، ان کی طرف سے، اور جس میں نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی جو ہے اس کے بارے میں ریویو کرنے کا کہا جائے گا، اور چونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تاحیات نااہل ہو چکے ہیں اور اس کے لیے سپریم کورٹ فیصلہ صادر کر چکی ہے، اس پہ آئینی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس میں کوئی شرعی حوالے بھی دیے گئے ہیں کہ سزا جو ہے وہ مستقل نوعیت کی نہیں ہوتی، جب اصلاح کر لے انسان تو اس کو واپس رجوع کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ایسے ہی ہیں، تو اس نوعیت کی درخواست ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوتی جو کہ تاحیات ہے، ایسی صورت میں مسلم لیگ نواز ڈاما ڈول رہے گی، اور مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے تقسیم ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا ایک بلاک بن چکا ہے، دوسری طرف مریم صفدر صاحبہ موجود ہیں، وہ ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں ان ہاؤس، وہ نہیں ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ پھر نواز شریف صاحب اگر ان کی تاحیات نااہلی ختم ہوتی ہے تو پھر جہانگیر خان ترین صاحب کی بھی نااہلی ختم ہو جائے گی، وہ بھی پھر اگر نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ آتا ہے اس درخواست میں تو پھر جہانگیر ترین صاحب بھی اس کے بینیفیشل ہوں گے، ان کو بھی فائدہ ملے گا، کیونکہ وہ بھی تاحیات نااہل ہو چکے ہیں، اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ مطالبہ بھی کر چکے ہیں اوپن میڈیا میں آ کے کہ تاحیات نااہلی کی جو قانون ہے، جو فیصلے ہیں، ان کو ریویو ہونا چاہیے۔ اب اس درخواست کا فیصلہ کب ہوگا؟ بنیادی بات وہ ہوگا جناب، آئندہ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں، زیادہ امکان ہے کہ وہ اس ایشو کو ان کے دور میں اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے 1 فروری کو، اور 2 فروری کو نئے چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب، سینئر موسٹ وہ ہیں، 2 فروری کو انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے، اور 2 فروری سے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ ان کا تعلق پنجاب سے ہے، اور جسٹس گلزار احمد کا تعلق سندھ سے تھا۔ اس طریقے سے نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب فیصلہ کریں گے کہ اس درخواست پہ کو سننا ہے، اور اس کے لیے پھر بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ وہ زیادہ چانسز ہیں کہ لارجر بینچ ہوگا۔ تو یہ تو ایک خبر ہوگی، کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی اپائنٹمنٹ کی جو سمری ہے وہ جلد موو ہو جائے گی، اور آئندہ 2-1 ہفتوں میں ان کی جو نوٹیفیکیشن ہے حلف اٹھانے کا، یعنی کہ 2 تاریخ کو وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ 2 تاریخ کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بطور چیف جسٹس حلف اٹھائیں گے۔ اس وقت وہ سینئر موسٹ جج ہیں۔ ایک خبر دوسری جانب، اس کا یہ بہت امپورٹنٹ درخواست ہوگی، اور اس درخواست میں جو وکلا برادری ہے خاص طور پہ، اور جو نواز شریف صاحب کے لائک مائنڈڈ وکلا ہیں، وکلا تنظیمیں ہیں، وہ آئیں گی بھرپور طریقے سے۔ اس پہ وہ آؤٹ آف دا کورٹ بھی پریشر ڈیولپ کیا جائے گا،
اور کورٹ روم میں بھی پریشر ڈیولپ کیا جائے گا۔ کورٹ روم میں کیسے کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے پاکستان بار کونسل بھی چلی جائے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تو جا ہی رہی ہے، یعنی ان کے پریزیڈنٹ کی طرف سے اپلیکیشن جا رہی ہے، تو سپریم کورٹ بار آ جائے گی، اور کچھ اور وکلا تنظیمیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوگا، تو آنے والے دن امپورٹنٹ ہوں گے۔ یہ تو ہے خطرہ۔ کس کو خطرہ ہے؟ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو خطرہ، پاکستان پیپلز پارٹی کو خطرہ، کیونکہ نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں اور اگر ان کی نااہلی ختم ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کلین سویپ کے طور پہ اگلا الیکشن کلین سویپ کریں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت مقبول ترین ہوں، ان کا ووٹ بینک ہے، لہٰذا اس درخواست کا انتظار کریں گے واپس آنے کے لیے۔ اگر وہاں بھی اپیل ہو، لندن میں جو زیر سماعت اپیل ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کا بھی انتظار نہیں کریں گے۔ اگر اس کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جاتا ہے تو دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب اس پیٹیشن کا جب یہ سماعت ہو رہی ہوگی اس درخواست کی، اس وقت اٹارنی جنرل کون ہوتے ہیں، وزیر اعظم کون ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی، جو مسلم لیگ نواز کی کوشش ہے کہ اس سے پہلے ان ہاؤس تبدیلی کی طرف بڑھا جائے، اور ان ہاؤس تبدیلی کے لیے پیپلز پارٹی سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں، سب سے کیے جا رہے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ کیوں ان ہاؤس تبدیلی چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ جب یہ پیٹیشن آئے گی سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے تو وفاق پیش ہوگا، وفاق کو بھی نوٹس ہوں گے، فیڈریشن کو، اور اس کی نمائندگی کرتے ہوتے ہیں اٹارنی جنرل، اور اگر اٹارنی جنرل وزیر اعظم عمران خان ہی ہیں، اٹارنی جنرل بھی انہی کے ہیں، تو یقیناً وہ آئیں گے اور وہ آ کے اس کو اپوز کریں گے، اور بھرپور طریقے سے اپوز کریں گے کہ یہ نااہلی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے مسلم لیگ نواز کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس وقت ان ہاؤس تبدیلی اس سے پہلے آ جائے، تاکہ نئے وزیر اعظم ہو، نیا اٹارنی جنرل ہو، اور نئے اٹارنی جنرل آ کے بھی اس درخواست کو سپورٹ کر دیں۔ یہ ہے پولیٹکس۔ دوسری جانب حکومت کیا کر رہی ہے؟ کابینہ نے فیصلہ کیا، کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو واپس نہ لانے کے جرم میں شہباز شریف صاحب کو دھر لیا جائے، اور انہوں نے منظوری دے دی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف پروسیڈ کیا جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو جب باہر بھیجا تھا تو گارنٹر جو تھے وہ شہباز شریف صاحب تھے۔ شہباز شریف صاحب پہ اب پریشر بڑھایا جا رہا ہے اور ان کی طرف بڑھا جا رہا ہے، کیونکہ اگر اس کو سنا جائے گا اور اس کو سیریسلی اگر گورنمنٹ پرسیو کرتی ہے اور حالات بھی اس کے حق میں آ جاتے ہیں، فیوریبل ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں شہباز شریف صاحب کافی مصیبت میں آ سکتے ہیں۔ پھر اسی صورت میں یا تو نواز شریف صاحب واپس ان کو لانا ہوگا، یا پھر شہباز شریف صاحب کو جو بھی عدالت ڈیسائیڈ کرے گی اس کے نتیجے میں ان کو بھگتنی ہوگی سزا۔ دوسری جانب سلمان شہباز ان کے بیٹے ہیں، ان کی حوالگی کا بھی درخواست باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دے دی ہے برطانوی حکومت کو، کہ سلمان شہباز بھی ہمارے ہاں مفرور ہیں، ان کو بھی وہ بھی مطلوب ہیں ہمیں، لہٰذا ان کو بھی ہمیں واپس کیا جائے۔ اور اس کے لیے پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ ذاتی طور پہ پورا انہوں نے ٹاسک دیا ہے اپنی لا ٹیم کو، لا ایکسپرٹس کو، وزارت قانون کو، اٹارنی جنرل کو، شہزاد اکبر صاحب کو، کہ اس کو دونوں چیزوں کو پرسو کیا جائے اور فلی طور پہ پوری طاقت لگائی جائے کہ ہر صورت میں شہباز شریف صاحب کا معاملہ بھی دوبارہ سے چلے، جس میں وہ گارنٹر ہیں، اور ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے، اور سلمان شہباز کی حوالگی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ عمران خان صاحب نے یہ کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ وہ سمجھتے ہیں اور اس کا شک کا بھی اظہار کر چکے ہیں کہ کہیں معاملات طے کیے جا رہے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر مکمل طور پہ اس کا ڈینائی کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بالکل باہر رکھیں، اپنے معاملات خود حل کریں، ہمیں دور رکھیں، ہمارے لیے اور بہت سے کرنے کے کام ہیں۔ لیکن پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس طرح کی باتوں پہ شاید 100% شاید کہنا چاہیے کہ وہ کیونکہ برملا اظہار کر چکے ہیں شکوک و شبہات کا کہ کہیں نہ کہیں معاملات نواز شریف شہباز شریف صاحب کے ہو رہے ہیں، لہٰذا وہ اس کو انڈو کرنے کے لیے، اس پہ بریک لگانے کے لیے وہ پوری طاقت استعمال کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس میں بھی کامیابی ہو، اور اگر شہباز شریف صاحب
کے ساتھ کوئی رعایت میعایت ہو رہی ہے یا کوئی وعدہ وعید کیا گیا ہے تو اس کو انڈو کیا جائے، یہ چیز ہے۔ سلمان شہباز کو بھی اسی لیے کیا جا رہا ہے۔ مریم صفدر صاحبہ خاموش ہیں اور ان کی خاموشی کی وجہ مصلحت نہیں بلکہ مصلحت پلس ہے، اور وہ بھی انتظار کر رہی ہیں کہ انتظار کر کے ہی زیادہ بہتر ہے، خاموشی سے زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے بولنے کی نسبت، کیونکہ بول کے انہوں نے چیک کر لیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کے فوج کے ساتھ تعلقات بہت ہی اچھے ہیں اور سول ملٹری تعلقات میں اختلافات بالکل نہیں، اور جو اپوزیشن کا سول ملٹری تعلقات میں اختلاف کا نیریٹو ہے وہ مردہ ہے اور وہ دفن ہو چکا ہے، لہٰذا اپوزیشن کے پاس یہ خام خیالی ہی ہو سکتی ہے، خوش فہمی ہو سکتی ہے ان کو کہ شاید ان کے ملٹری ریلیشن شپ، سول ملٹری ریلیشن شپ یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان اور موجودہ فوجی قیادت کے تعلقات خراب ہیں، تو انہوں نے ایک بار پھر اس پہ کہا ہے۔ یہ بات وزیر اعظم عمران خان اور حکمراں جماعت جو ہے وہ مسلسل اس بات پہ زور دے رہی ہے اور اس پرسیپشن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس میں فوری طور پہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، اور اس کی ریزن خود کیا کہنا چاہیے حکومتی حلقے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز ہر صورت میں چاہ رہی ہے کہ انڈو کیا جائے، نواز شریف صاحب کی نااہلیت کو کے معاملے کو ختم کیا جائے اور ان پہ یہ پابندی ختم ہو۔ اس سے پہلے ان ہاؤس تبدیلی نواز شریف صاحب ایگری ہو گئے، یہ خبر چلی گئی، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا۔ اب یہ کارڈ کس کے پاس ہے ان ہاؤس تبدیلی کا؟ ترپ کا پتہ جس کو کہتے ہیں، وہ ہے زرداری صاحب کے پاس۔ جب تک آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی ایگری نہیں ہوں گے اور وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ نہیں ملیں گے، تب تک ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے میں ان ہاؤس تبدیلی کی کوئی موو وہ سوائے پنکچر، ٹائر پنکچر، غبارہ پنکچر کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ زرداری صاحب کے بغیر کوئی دال نہیں گلنے والی مسلم لیگ نواز یا شریف خاندان کی، اور زرداری صاحب مسلسل وہ کہہ رہے ہیں نمبر 1 پی ڈی ایم کا حصہ، کیونکہ مسلم لیگ نواز نے ان کو پیشکش کی تھی کہ آپ پی ڈی ایم کا دوبارہ حصہ بن جائیں، تو زرداری صاحب نے انکار کر دیا، بالکل اس سے تو انکاری ہو گئے کہ کوئی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہوگا تو پھر سارے معاملات پی ڈی ایم کے فورم پہ وہ کہتے ہیں حل کرنے چاہیے، تو زرداری صاحب اپنے معاملات حل کرنا چاہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے معاملات حل کرنا چاہ رہے ہیں، شریف خاندان اپنے معاملات حل کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے پی ڈی ایم سے تو انکار کر دیا۔ البتہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ان ہاؤس تبدیلی پہ بات ہو سکتی ہے، جتنی جلدی ہو سکے وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیج دیا جائے، حکومت ان سے نہیں چل رہی، ملک ان سے نہیں چل رہا، اس بات پہ تیار ہیں، لیکن ان کی شرط ہے کہ وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، یا جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی متفق ہوگی وہ وزیر اعظم ہوگا۔ مسلم لیگ نواز کا وزیر اعظم شاید ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو قبول ہو۔ یہ ہیں وہ معاملات جو اس وقت چل رہے ہیں پاور کوریڈورز میں، اور آنے والے دنوں میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔